تو حضرت عمر بن عاص کے والد جب اس دنیا سے انتقال کر گئے، ان کا نام عاص بن وائل تھا، تو وہ جب اس دنیا سے انتقال کر گئے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام بطور صدقہ آزاد کیے جائیں میرے مرنے کے بعد۔ تو جب وہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر بن عاص کے ایک بھائی تھے حشام، انہوں نے تو اپنے حصے کے 50 غلام اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آزاد کر دیے، لیکن حضرت عمر چونکہ صحابی رسول تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پکے غلام تھے، حضور کی غلامی میں داخل تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے پیر و مرشد سے اس کام کی اجازت لینا بہت ضروری ہے، اور کوئی بھی چاہے وہ نیک کام کسی بھی حد تک ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، چاہے وہ ایک غلام آزاد کرنا ہو یا 50 غلام آزاد کرنا، اس کی اجازت میں جب تک اپنے تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامقام حضرت محمد مصطفیٰ سے نہ لے لوں تب تک میں وہ نیک عمل نہیں کروں گا۔ تو خیر جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ میرے بھائی حشام نے تو اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، لیکن میں نے ابھی تک 50 غلام آزاد نہیں کیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر تو ضرور ضرور اپنے باپ کی طرف سے 50 غلام آزاد کرتا اگر تیرا باپ ایماندار ہوتا، مسلمان ہوتا، لیکن چونکہ تیرا باپ دنیا سے حالت ایمان میں نہیں گیا تو تیرے 50 غلام آزاد کرنا اس کو کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ نقطہ سمجھا دیا کہ صرف ایصال ثواب کی محفل مجلسیں وہی لوگ ان کا اہتمام کریں گے کہ جن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہوگا کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے والے وہ حالت ایمان میں گئے ہیں، اور وہ ہمارے جو دنیا سے چلے جانے والے ہیں وہ کلمہ گو تھے اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر تھے، تو وہی لوگ انہی لوگوں کو ایصال ثواب کی مجالس، محافل اور دعاؤں کا فائدہ اور ثواب پہنچے گا۔ حضرت ابن عربی ایک بہت مشہور بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ایصال ثواب کا جو مسئلہ ہے، میں نے اس حدیث کی سند کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے کلمہ شریف کی 75,000 اور بعض میں 60,000 کی تعداد آتی ہے، اور بعض میں 1.25 کی، کہ کلمہ شریف پڑھ کے ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے سے ان کا فائدہ ہوتا ہے، بخشش اور نجات ان کی ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں ابن عربی کہ مجھے اس حدیث مبارکہ کی سند کا نہیں پتا تھا، لیکن میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہوئی تھی۔ تو ایک میرے دوستوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کو اللہ نے کشف القبور عطا فرمایا ہے، یہ قبروں کے حالات دیکھ سکتا ہے، قبر کے اندر مردے کی حالت دیکھ کے یہ بتا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ لڑکا، وہ شخص میرے دوستوں میں سے، وہ جو میرا دوست تھا، وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی حالت بہت متغیر ہو گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہارے چہرے کی خد و خال بہت پریشان کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ شیخ میں نے ابھی بحالت مراقبہ دیکھا کہ میری ماں کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کلمہ شریف کی وہ مطلوبہ تعداد اپنے کسی مقصد کے لیے پڑھ رکھی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ جو بات مجھے کہہ رہا ہے یہ اپنے اس قول کے اندر کس قدر سچا ہے کہ اس کو کشف القبور کی نعمت اللہ نے دی بھی ہے یا نہیں دی۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے نہیں بتایا، اور میں نے اسی وقت دل ہی دل میں جو کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا اس کا ثواب اس کی والدہ کی روح کو بخش دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران وہ جو میرا دوست تھا، وہ جو لڑکا تھا، میں نے دیکھا کہ اب اس کے چہرے کے اوپر بہت سکون، اطمینان اور ایک راحت کا میں نے آثار دیکھے۔ تو میں نے پوچھا بھی اب کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، اب میں نے اپنی والدہ کو جنت کے باغوں کے اندر دیکھا، آرام کے اندر دیکھا، راحت کے اندر دیکھا۔ تو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کی سند کا ثبوت اس لڑکے کے اس عمل سے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ یہی واقعہ تحذیر الناس کے حوالے سے بھی دیوبندیوں کے جو بڑے امام بزرگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی یہی واقعہ انہوں نے بھی بیان فرمایا۔ تو میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے چلے جانے کے بعد ان کی اولادوں کے اندر ایسے نیک صالحین بچے ہیں، باقیات و صالحات ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے چلے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نیک ہستیوں بزرگان دین کی خدمت کو لازم و ملزوم وہ گردانتے ہیں۔ غوث اعظم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ حضرت کی تصنیف لطیف کتاب محسن بازبان محسن کے اندر پڑھا ہوگا کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ سرکار کی بارگاہ میں ایک لڑکا آیا جس کے والد کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن جب اس لڑکے نے حضور غوث اعظم کی خدمت اور مطابق اور حضور غوث اعظم سرکار کی گلی مبارک کو پکڑا، ان کی دہلیز دروازے کو پکڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کی تخفیف فرما دی۔ تو ایسے لوگ خوش قسمت ہیں، نیک لوگ، تہجد گزار، نماز روزے کے پابند، بزرگان دین کی تعلیمات کے اوپر چلنے والے وہ بچے خوش قسمت ہیں کہ ان کے جو والدین ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو ایسی اولاد ملی کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کوشش اور کاوش کر رہے ہیں۔ آخر کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ مختصر عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اس دنیا سے چلی گئی، تو میں اب ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، میں اب ان کے لیے کچھ کوشش کاوش کر سکتا ہوں، کوئی ایسا عمل آپ بتا دیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد پانی۔ حضور نے فرمایا کیا فرمایا؟ سعد پانی۔ اچھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں خریدا، ایک کنواں کھدوایا، انہوں نے وہ اپنی والدہ کے نام کے اوپر وہ کنواں وقف کر دیا۔ اس بات کو نہ سمجھے، کیا حضور نے کیا فرمایا؟ سعد پانی۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور انہوں نے اپنی والدہ کے نام کے اوپر اس کنویں کو وقف کر دیا اور اس پہ لکھوا دیا ہذہ لام سعد، یہ ام سعد کے لیے یہ کنواں، اور جب تک فرمایا یہ کنواں جاری رہے گا، لوگ پانی پیتے رہیں گے، تیری والدہ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے اندر آتا ہے اسی حدیث کے ساتھ کہ پانی بہترین صدقہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اس وقت کی جو ضرورت تھی نا مسلمانوں کو، اس وقت کی جو ضرورت تھی وہ بہترین اور سب سے زیادہ جو ضرورت تھی وہ اس وقت پانی کا کنواں تھا۔ مسلمان دین کے اندر جوک در جوک شامل ہو رہے تھے، اور صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ جو مرشد نے کہنا ہے میں نے وہی کرنا ہے۔ وہ اس نے خود نہیں اپنے اٹکل پچو لگائے کہ اچھا یار
میں میرے یہاں محلے کے اندر میں مسجد کا لینٹر ڈلوا دوں. اس نے یہ نہیں کہا اچھا یار میں اپنے فلاں علاقے کے اندر میں وہاں پہ یہ کام کر لوں. وہ حضور کے پاس آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ دین کے اندر اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 پانی. مسلمان جوگ در جوگ دین میں داخل ہو رہے تھے, پانی کی ضرورت تھی اور انہوں نے وہ کنواں کھدوا دیا اور وقف کر دیا. اسی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنے بزرگوں سے پوچھنا چاہیے, ان کے پاس جانا چاہیے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ میرے جو دنیا سے چلے جانے والے ہیں میرے بزرگ, میں ان کی خدمت میں کوئی تحفہ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں میں کیا چیز جو ہے وہ بہترین ان کی روح کو اصالِ ثواب کر سکتا ہوں. سرکار آپ کا مدرسہ بن رہا ہے, اس کی کنسٹرکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماہانہ محفل 11ویں شریف میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہوں. کسی مدرسے کے اندر قرآن کریم لکھوانے کی ضرورت ہے, کسی بچے کی فیس افورڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ دین کے چیلنجز جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. تو آج دور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام جو ہیں وہ جن مدارس اور جن خانقاہوں کے اوپر تیار کیے جا رہے ہیں, ایسی خانقاہوں کے ساتھ جڑا جائے, اپنے دنیا سے چلے جانے والوں کے اصالِ ثواب کی نیت سے, اپنی عاقبت کی نیت سے, اپنی اولاد کی بہتری کی نیت سے. تو اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے, سننے, سمجھنے اور بزرگان دین کے نقش قدم کے اوپر اپنی پلکوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.